یہ کون ذی وقار ہے، بھلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا وہ پرسوز واقعہ ہے جو قیامت تک نہیں بھلایا جا سکتا، جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ یزید خلیفہ کے مسند پر براجمان ہو چکا تھا، اور اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام پر ڈٹ جانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے اپنے نانا کے دین کے حق پر مر مٹنے اور اسے بچانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ والد اور بھائی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نے سوچا کہ اپنی طاقت کو مزید بڑھانے اور حکومت کو مکمل طور پر اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ کو راستے سے ہٹانا فائدہ مند ہوگا، لیکن اسے شاید معلوم نہ تھا کہ سردار جنت کے لیے دنیاوی خلافت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کوفہ والوں کے سینکڑوں خطوط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہوئے، جن میں یزید اور ان کے اعلیٰ کاروں کے مظالم بیان کیے جاتے تھے اور دین اسلام کو درپیش خطرات سے آگاہ کیا جاتا تھا۔ ایک اطلاع آپ کو یہ بھی ملی کہ شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اپنے والد امیر المومنین حضرت علی کی جائے شہادت پر جانے اور اپنے لوگوں کی رہنمائی کے لیے آپ نے مدینہ سے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 28 رجب سن 60 ہجری کو آپ اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ براستہ مکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ساتھ کربلا پہنچے۔ 8 ذی الحج کو آپ کو اہل کوفہ کی عہد شکنی کا اندازہ اس وقت ہو چکا تھا جب آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سنی، لیکن آپ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ شاید آپ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ سے کیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ نے ام سلمہ کو مٹی دی اور کہا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے جگر کا گوشہ اور میرے گھر کا پھول حسین ابن علی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا پہنچے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی سواری کربلا کے ریگستان میں پہنچی تو آپ کے گھوڑے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، جیسے وہ آپ کو یہاں سے دور بھگا کر لے جانا چاہتا ہو۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ سرزمین کربلا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قافلوں کو یہاں پر روک دیا جائے، ہم یہیں پر قیام کریں گے۔ اصحاب نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کربلا کے بنجر ریگستان میں خیمے لگا دیے گئے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے نانا کے دین کی حفاظت فرما اور اسے زندہ و آباد رکھ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ آپ کو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آپ کو وہاں کی خبر دے، ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ کوفہ کے لوگ جو آپ کو بار بار خطوط بھیج رہے تھے، وہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے خوف یا لالچ سے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ چکے تھے، اور وہ کوفہ کی گلیوں سے بالکل ناواقف تھے۔ ابن زیاد کے ایک سپہ سالار نے انہیں امان کا وعدہ دے کر گرفتار کیا اور بعد میں انہیں کوفہ کے محل کی چھت سے دھکا دے کر شہید کر دیا۔ اپنے چچا زاد بھائی کی شہادت کا صدمہ اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا افسوس آپ کو آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا، اور مقصد اتنا بڑا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصول ہونے والے خطوط کے جواب میں آپ نے جو خط بھیجا، اس کے الفاظ کچھ یوں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے خاندان کے سب سے بااعتماد چچا زاد بھائی کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ مجھے آپ لوگوں کے حالات سے آگاہ کریں۔ اگر انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ لوگ وہی ہیں جنہوں نے مجھے خطوط بھیجے تو میں آپ کے ہاں آؤں گا۔
امام صرف وہ ہے جو کتاب خدا پر عمل پیرا ہو، عدل قائم کرے، دین حق پر یقین رکھتا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دے۔ لیکن افسوس، سفیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ خیمے لگ چکے تھے اور ترتیب کچھ یوں تھی کہ سب سے آگے پہلا خیمہ حضرت عباس علیہ السلام کا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا نام آتے ہی جو الفاظ ذہن میں آتے ہیں وہ ہیں وفا، سچائی، بہادری اور حق پر ڈٹ جانا۔ یہ ایسے شہید ہیں جو غازی کہلائے۔ حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دوسری بیوی ام البنین سے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے علمدار تھے۔ یزیدی فوج 3 محرم الحرام کو امام حسین کی فوج کے راستے میں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ حالات کشیدگی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے اپنی بیت اٹھاتا ہوں، آپ آزاد ہیں، جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ سب نے کہا کہ ہم آپ پر جاں نثار کریں گے، اپنے خون کے آخری قطرے تک دین حق کے لیے لڑیں گے۔ یزید کی بیعت کا مطلب تھا کہ اس کے تمام اقدامات کی توثیق، جس کا دین اسلام متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ کے پاس 2 راستے تھے، یا تو واپس چلے جائیں یا حق پر رہتے ہوئے جنگ لڑیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ واپسی کا راستہ یزیدی فوج بند کر چکی ہے۔ اب صرف جنگ تھی یا پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت۔ ابن زیاد کا قاضی کوفہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہہ کر قتل کا فتویٰ لے چکا تھا اور اس نے مزید فوج کربلا کی طرف روانہ کر دی تھی تاکہ یزید کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین کے 72 افراد کے مقابلے میں ابن زیاد 4 محرم سن 61 ہجری کو بہت بڑی فوج کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہوا۔ حضرت امام حسین کے ساتھ یزیدی فوج کے مذاکرات جاری تھے۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے طاقت کے نشے میں مست ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنے خیمے پانی کے قریب سے اٹھا لیں، اور راستے میں یزیدی فوج کو بٹھا دیا گیا۔ امام نے پانی بند کرنے کا یہ ظلم اس لیے برداشت کر لیا کہ کہیں بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزیدی فوج میں تنازع پانی کا تھا جس پر لڑائی ہوئی۔ آپ نے ظلم برداشت کیا اور اپنے اصحاب کے ساتھ خیمے پانی سے دور لے گئے۔ تپتے صحرا میں سب لوگ پانی کی پیاس سے تڑپنے لگے۔ لوگوں نے پانی کا تقاضا کیا لیکن یزیدی فوج نے پانی بند کر دیا۔ بچوں سے زیادہ دین اسلام کی فکر تھی۔ یہ کن ظالموں کے ہاتھ اقتدار آ گیا ہے؟ یہ لوگ زمانہ جہالت سے زیادہ خطرناک اور گمراہ تھے۔ امام کسی صورت بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہ تھے۔ امام نے فرمایا ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم کوفہ یا کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن یزیدی فوج طاقت کے نشے میں چور تھی۔ اس کے سربراہ نے کہا کہ 2 ہی راستے ہیں، آپ یا تو بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم الحرام کو شمر یزید کے ساتھ کربلا کے میدان میں داخل ہوا۔ بعض روایات کے مطابق 9 محرم الحرام کو یزید کی فوج میں مزید جنگجو شامل کر دیے گئے جو حضرت امام حسین کی فوج کے 72 جانثاروں سے جنگ کرنے کربلا میں آئے تھے۔ شمر نے آتے ہی اپنی ہوشیاری اور مکاری کا استعمال کرتے ہوئے حضرت عباس اور ان کے بھائیوں کے نام امان نامہ بھجوایا کہ آپ لوگ اس لڑائی سے الگ ہو جائیے، آپ کو امان ہے۔ شمر نے کہا کہ آپ کی والدہ میرے قبیلے سے ہیں اور اس رشتے سے میں آپ کو اور آپ کے بھائیوں سمیت سب کو امان دیتا ہوں۔ حضرت عباس جن کا نام ہی وفا کا پیکر ہے، وہ کہاں ایسی باتوں میں آ کر اپنے بھائی کو چھوڑنے والے تھے۔ آپ کی ماں کا ذکر آیا تو حضرت عباس علیہ السلام نے شمر کو کہا کہ او ملعون، اپنی ناپاک زبان سے میری ماں کا نام مت لے۔ ان کی تربیت اور حکم سے آج میں یہاں پر موجود ہوں۔ 9 محرم الحرام کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ یزیدی فوج آپ کا خون بہانے کے در پہ ہے۔ آپ نے اپنے تمام اصحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دشمن اپنے لیے جہنم خریدنا چاہتا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے نانا کے امتی جہنم سے بچ جائیں، لیکن وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی بند کروا دی کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اپنے باوفا بھائی اور ساتھیوں کو کہا کہ عباس روشنی بڑھا دو، یعنی حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ میرا بھائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا۔ تمام اصحاب اور اہل بیت نے رات جاگ کر گزاری۔ سب لوگ پیاس سے نڈھال تھے۔ 7 محرم کی شام حضرت امام حسین کے حکم سے حضرت عباس اپنے چند افراد کے ساتھ یزیدی فوج کو دھکیلتے ہوئے دریائے فرات سے پانی کا مشکیزہ بھر کر لائے تھے، لیکن 10 محرم کو فوج کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ شمر راستے میں حائل تھا۔ پیاسے بچوں کی ڈوبتی ہوئی چیخیں اور سسکیاں ماحول کو پورا شوق بنا رہی تھیں۔ نہ دو اے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے،
یہ چاہیں تو ابھی برسیں گھٹائیں کی وراثت ہے۔ حضرت امام حسین کی 4 سالہ بیٹی حضرت بی بی سکینہ پیاس سے نڈھال تھیں۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے پانی کا تقاضا کیا۔ حضرت عباس بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر کے لیے پانی لینے نکلے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں علم تھا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے مشکیزہ اپنی پشت پر لٹکایا اور حضرت امام حسین کی اجازت سے پانی لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ یزیدی دشمن گھاٹ لگائے بیٹھے تھے۔ علی زادے کی ہیبت ہی اتنی تھی کہ کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ یزیدی فوج کو دھکیلتے اور رونتے ہوئے حضرت عباس پانی تک پہنچ گئے۔ آپ نے مشکیزہ پانی سے بھرا اور گھوڑے پر اپنے سامنے رکھ لیا۔ حضرت عباس تیزی سے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے کہ کسی تیر انداز نے تیر مشکیزے پر مارا۔ پانی ضائع ہونے لگا۔ آپ نے اپنے مولا کا علم نیچے نہیں کیا۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے تلوار والا ہاتھ مشکیزے کے پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا اور پرچم بلند رکھا۔ تلوار ہاتھ میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک یزیدی سپاہی نے جو درخت کی اوڑ میں چھپا ہوا تھا تلوار سے ایک زوردار وار کیا اور جس ہاتھ میں علم تھا وہ بازو شہید کر دیا۔ حضرت عباس نے درد کی شدت کے باوجود علم دوسرے ہاتھ میں تھام لیا۔ چند تیر اور مشکیزے پر لگے، پانی تیزی کے ساتھ ضائع ہونے لگا۔ اسی اثنا میں آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ علی زادے کو بے دردی سے زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ کے دونوں بازو شہید ہو چکے تھے، لیکن آپ ابھی زندہ تھے۔ اسی نسبت سے آپ کو غازی کا لقب دیا جاتا ہے۔ ایک بدبخت نے پیچھے سے آپ کے سر مبارک پر برچھی کی ضرب لگائی اور آپ شہید ہو گئے۔ ایک ایک کر کے تمام جانثار آپ پر جانیں قربان کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین ان ظالموں کو آخر تک یہی ترغیب دیتے رہے کہ اے ظالموں، کیوں اپنے لیے جہنم خریدتے ہو، مگر آپ کی ایک نہ مانی گئی اور ایک ایک کر کے آپ کے سبھی ساتھیوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ کربلا کی اس دوپہر کا ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں میں لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چشم و چراغ بجھ چکے ہیں سوائے ایک نواسہ رسول حضرت امام حسین کے۔ ان کا کیا عالم ہے؟ نظروں کے سامنے لاشوں کے انبار لگے پڑے ہیں جن میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھوں کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی ہیں اور باپ کی نشانیاں بھی، کہیں بیٹا تو کہیں بھانجا، کہیں بھتیجا تو کہیں اہل بیت کے جانثار بے گور و کفن لاشیں پڑی ہیں۔ ان بے گور و کفن لاشوں پر ماتم کون کرے، کون آنسو بہائے اور کون ان جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے؟ دوسری طرف ایک تنہا حسین اور دونوں جہان کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہے۔ سب نے دم رخصت ایک نئے زخم کا اضافہ کیا ہے۔ ہر تڑپتی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام مقام میدان میں پہنچے، زانوں پر سر رکھا اور اس نے دم توڑ دیا۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے سبھی چراغ بجھ چکے تھے۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور غمزدہ بہنیں ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچے چھین لیے گئے ہیں، جن کے دل موم سے بھی نازک تھے، آج ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ اب تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی ہے جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید ہیں۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لختے جگر کو گلے لگاتے ہیں تو کبھی کم سن بیٹیوں کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک کشمکش ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان شہادت کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے بعد اہل خانہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کرے گا، تو دوسری طرف شوق شہادت دامنگیر ہے۔ ایمان سے مضبوط دل کی آواز چیخ چیخ کر کربلا کی طرف بلا رہی ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب سر پر کفن باندھے میدان کربلا میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں اترے اور یزیدی فوج کی صفوں کی صفیں الٹ دیں۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہر بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹے۔ 10 محرم الحرام عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ گھوڑے سے اترے، ریت سے تیمم کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یزیدی فوج کے بزدل سپاہی جو قریب ہی منڈلا رہے تھے اور حملہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے تھے، حضرت امام حسین کے نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے آپ پر حملہ کرنے کی جرت جتا پائے اور چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی برسات کر دی۔
یزیدی بدبختوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ علی زادہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی جب نماز میں مشغول ہوتے تو اس قدر اللہ کی یاد میں ڈوب جاتے کہ کسی دنیاوی تکلیف کا اندازہ نہ ہوتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے تو شمر نے اپنی تلوار کی ضرب سے آپ کا سر مبارک جسم سے الگ کر دیا اور اس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آئی تو یزیدی فوجوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ خواتین کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے اور سب کو قیدی بنا کر یزید کے دربار میں پیش کر دیا گیا، جہاں سے ظلم و ستم کا اگلا باب شروع ہوا۔